اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلم اصح کتاب. قال امام علی رضا علیہ السلام، امام الرؤوف، امام سامین و سامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کے لیے بتاتے امام علی رضا علیہ السلام، لا یذوق المرء حقیقت من الحقیقت الایمان حتی فیہ ثلاث خصال. مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن ایمان کو ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا اگر جب تک تین صفات نہ ہو، من سنت اللہ، من سنت رسولہ، من سنت ولیہ. ایک صفت اللہ کی، ایک صفت رسول اکرم کی، ایک صفت اللہ کی ولی کی یعنی ائمہ کی. جب تک یہ تین صفت نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا. امام علی نے یہی حدیث دوسرے الفاظ میں کہا ہے کہ ایمان کو ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی تین صفت بتائی، انہوں نے بھی تین صفت، تھوڑا سا فرق سے ساتھ. امام علی رضا علیہ السلام غریب الغربا معین الضعفاء والفقراء. ہم آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے جانب سے، میری اپنی جانب سے امام زمانہ علیہ السلام کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اس کے بعد آپ سب کو ولادت امام علی رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو یہ حدیث جو میں نے آغاز کیا کہ اس سے 8ویں امام فرماتے کہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کا ٹیسٹ نہیں حاصل کر سکے گا تب تک تین صفت نہ. وہ بہت مشہور ہے، من سنت اللہ، اللہ کی سنت یعنی اللہ ستار العیوب ہے. جب تک وہ ستار العیوب نہیں بنتا مومن نہیں بن سکتا. مومن ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا. ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ولایت اور امامت کو جو ماننے میں ایک عظیم ٹیسٹ ہوتا ہے، مگر ان کو یہ ولایت اور امامت کا ٹیسٹ لذت، یہ ذائقہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ستار العیوب، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. یہ غیبت جو اتنی ایسی چیز ہے، یہ غیبت کہ انسان سوچے کہ اس سے بچنا اتنا اہم ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے. ہم عیبوں کو کھولتے ہیں. اس سے بڑا ظالم کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا عیب کھولے. مردے میت کا گوشت کھانا جو نجیس بھی ہے وہ حرام بھی ہے، وہ گوشت کھا رہا ہے، لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ امام علی رضا فرماتے ہیں جب تک وہ ستار العیوب اللہ کی سنت حاصل نہ کرے، اللہ کی صفت، اللہ عیبوں پہ اتنا پردہ ڈالتا ہے حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی، ملائکہ کی شفٹنگ بدلتا ہے تاکہ سیم ملک کو ہماری عیبوں نہ پتہ چلے. ہر روز شفٹنگ بدلتی ہے ان کی ڈیوٹی. اتنا اللہ کو ہماری عزت کا خیال ہے کیونکہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور مومن کی عزت سے کھیل سکتا ہے، کھیلے گا تو کتنا بڑا نقصان دنیا اور آخرت. اور بلکہ حدیث بتاتی کہ 1/3 عذاب قبر کا صرف غیبت کی وجہ سے اگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. آج اتنا بڑا دین، اتنے عظیم ولادت کے دنوں سے ہم گزر رہے، ذوالقعدہ کا بابرکت مہینہ. ہم آج معافی مانگے اللہ سے کہ ہم غیبت جو کر چکے ہیں تو ہم ابھی سے نہیں کریں گے. ہمیں لوگوں کے عیبوں کو کھولتے چلے گئے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں بہت نقصان ورنہ اٹھانے پڑے گا اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی. اور اسی طرح ہم قبر میں چلے گئے. تو یہ بڑے بڑے دین ہے، توبہ استغفار کے دین ہے. تو ایک صفت ستار العیوب ہمیں یہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے. دیکھو وضاحت کا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کے سوالات بھی رہ جاتا ہے تو لوگ کچھ ناراض ہو جاتے. دوسری صفت سنت من رسولی، رسول کی سنت، خوش اخلاق، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آنا، ہر ایک کو معافی رحمت للعالمین بن کے رسول آئے. یہ افضل العالمین کی صفت اختیار کرنی ہے جی کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کا مالک ہے، آف دا ہائیسٹ مورالٹی. وہ ہمیں اخلاق اپنانا ہے، رسول کے اخلاق کو اپنانا ہے ہمیں.
اتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم رسول کے اخلاق کو اپنائے. خوش اخلاق، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، تکبر اور مغروری سے اپنے کو بچانا، ہیوملٹی، ہمبلنس، یہ صفات اہم ترین صفات ہے جو ہمیں رسول کی اپنانی ہے. تب جا کے ایمان کا ذائقہ چکھ سکیں گے. جب امام فرماتے تب مومن مومن ورنہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول کے اخلاق کو اپنائے، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے. اور تیسری من سنت ولی ائمہ کی فاطمہ اور اماموں کی، تیرا معصومین کی کون سی چیز؟ صبر و تحمل، صبر و استقامت. کتنے مسائل ان لوگوں نے اس اسلام کے لیے اٹھائے، کتنا صبر و تحمل. تو ہمیں ان کی صفت اٹھانی ہے، صبر صبر صبر. خاص کر کے گھریلو زندگی میں اتنی ضرورت ہے کہ بچے کی تربیت میں شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا، اس میں صبر و تحمل، استقامت اتنی ضرورت ہوتی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے. تو اسی طرح ہم امام کی دوسری حدیث کو یہاں سے میں ملاتی ہوں، اس میں بھی صبر ڈالے ہیں امام. مولا کو پوچھا گیا، امام علی، پہلے یاد دلا دوں کہ امام علی نے بھی یہی حدیث بیان کی. انہوں نے بتا 3 صفات. امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کون سی 3 باتیں بتائی؟ ایک تو یہی صبر، مصائب میں مصیبتوں میں صبر ہائی وہی نہ ہو، صبر و استقامت. پہلی 2 انہوں نے کیا بتائی؟ پہلی کہ دین کی سمجھ، فقہ دین کی سمجھ ہو، معرفت دین ہو، وہ لذت دیتا ہے انسان، وہ انسان کو سکون دیتا ہے، دین کی سمجھ، دین کی انڈرسٹینڈنگ. اور دوسری کیا؟ میانہ روی زندگی گزارنا، میانہ روی، خرچ کرنا، نہ اسراف نہ کنجوسی، ہر عبادت میں، خدمت خلق میں، گھر والے کو ٹائم دینا، سب میں میانہ روی، زندگی میانہ روی میں گزرے. اور 3rd صفت صبر و استقامت. اب ہم آئے امام علی رضا علیہ السلام کی دوسری صفت. مولا سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے، مولا آپ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ کتنا بڑا سوال پوچھ لیا. سب سے بہترین بندہ کون ہے اللہ کے نزدیک؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جن میں 5 صفتیں، وہ بہت مشہور ہے، تحفۃ العقول سے اٹھا رہے ہیں یہ حدیث ہے، تحفۃ العقول، جو ان میں ساری معصومین کی احادیث جمع کی گئی ہے. تو اس میں بتاتے تھے، پوچھا گیا کہ امام نے کہا 5 صفات جس میں ہو تو اللہ کا نزدیک بہترین بندہ ہے، بلند ترین بندہ ہے. تو ایک صفت اس 5 میں سے یہی ہے کہ صبر و تحمل ہو، استقامت ہو، ثابت قدمی ہو. صبر اتنا، اسی لیے مولا علی کہتا صبر من الایمان کالراس من الجسد. صبر کی مثال وہ ہے جو سر کی جسم کے ساتھ، صبر کہا اور ایمان جسم کو کہا. یعنی کتنا امپورٹنٹ ہے صبر، کہ صبر لذت، ٹیسٹ ایمان کی لذت پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک ہمارے پاس صبر نہ ہو. پریکٹس سے صبر آ جاتا ہے اور اسے ایمان کی لذت اور ٹیسٹ ملتا ہے. بیماریوں میں صبر، مصیبتوں میں صبر، شوہر کے غصے میں صبر، ہر حال میں صبر، لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ اختیار کرنا، صبر اختیار کرنا. تو 5 صفتوں میں سے ایک تو وہی، اس 3 صفتوں میں سے وہی جو مولا نے بیان کیا. یہاں بھی 5 صفتوں میں بھی یہی ہے، بہت اہم صفت ہے صبر. اور دوسری صفت کا شکر. اللہ جب نعمت عطا کرتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے، گریٹفل ہوتا ہے. تو ہم سوچے کہ معصوم نے یہ بتایا کہ شکر کس کو کہا جاتا، سدے شکر کرے، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھے، نیکیوں کرے شکرانے کی، یہ سب شکر ہے. مگر حقیقی مفہوم شکر کا جو معصوم نے یہ بتایا کہ جس اللہ نے جو نعمت دی، جس مقصد کے لیے نعمت دی، اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. جس مقصد کے لیے نعمت، کس مقصد کے لیے عقل دی اللہ نے، کس مقصد میں زبان دی، کس مقصد آنکھ کان دی، کس مقصد سے اللہ نے اولاد دی، جتنی جو نعمت اللہ عطا کرے اس کا شکر ادا کرے. یعنی جس مقصد کے لیے، ماڈرن ٹیکنالوجی بڑی نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو. جس ماڈرن ٹیکنالوجی کو تو ایک دوسرے کو مل رہے اس زوم میں، مگر جس مقصد کے لیے اللہ نعمت دے اسی مقصد میں استعمال ہو، یہی حقیقی شکر. یہ تو سدے شکر بھی کریں گے، تسبیح شکرانے کی بھی کریں گے، نماز بھی شکرانے کی پڑھیں گے. یہ اظہار ہے،
یہ اظہار شکرانہ نعمت، مگر حقیقی حق ہے اس کو جس مقصد کے لیے دی گئے اس کو استعمال کیا جائے. تو مولا فرماتے امام علی رضا علیہ السلام کہ اگر میں یہ شکرانے کا جذبہ ہو تو اللہ کے بہترین بندے میں سے شامل ہے. تیسری صفت کہ اللہ کو کوئی نیکی کی توفیق مل جائے تو اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی، اس کی روح جسم اتنی خوشی ملتی، وہ بہت خوش ہوتا ہے اس توفیق سے کہ جو کے ذریعے اس نے نیکی کی. تو مومن کی نشانی کہ جب نیکی کا موقع محل ملتا ہے وہ نیکی کو انجام دیتے اس کو عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، یہ بہترین مومن مانا جاتا ہے. چوتھی صفت خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اتنا جلدی سے وہ پشیمان ہو کے توبہ استغفار کرتا ہے، اس کو دلگیری ہوتی ہے، غمگین ہو جاتا ہے. خدا کی کہیں نافرمانی ذرا سی بھی ہو گئی تو غمگین ہو جاتا ہے اور واجب فوری ہے توبہ، فوری توبہ کرتا ہے. بہت اہم صفت ہے یہ مومن کی. مومن ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوتاہی ہو جائے، ہو سکتا ہے خدا کی نعوذ باللہ نافرمانی ہو جائے، مگر اتنا دلگیر ہو کہ فوری طور پر توبہ استغفار کرتے. واجب فوری میں ہے توبہ استغفار، اس کو ڈیلے نہ کیا جائے کیونکہ پتہ نہیں کس لمحے موت آنے والی. توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تو ناگہانی موت ہو جائے گی. توبہ کے بغیر مرنا بہت بری موت ہے، بہت بری موت ہے. تو یہ اس کی چوتھی صفت یہ ہے. اور پانچویں مشکل ترین ہے، فرماتے مولا پانچویں صفت یہ حلم کا مظاہرہ کر، فوربیرنس، حلم ہو ان کے پاس، بردباری ہو، کوئی غصہ ان کو دلائے اور غصے کو ضبط کرتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے اور درگزر بھی کر دے، اوور لک بھی کر دیتا ہے. ہم لوگ یہ دو چیزیں کر دیں گے، ہم حلم کا مظاہرہ کریں گے، ہم معاف بھی کر دیں گے، مگر بھولتے نہیں ہیں. ہم بھولتے نہیں، یہ بہت غلط چیز ہے. ہم نے کہتے ہیں زبان سے کہ میں نے تو ان کو معاف بھی کر دیا، میں نے تو اس وقت حلم کا مظاہرہ بھی کیا، بردباری کا، میں نے معاف بھی کر دیا، مگر بھول نہیں سکتے ہو. یہ کہتے ہیں امام فرماتے امام علی رضا پانچویں اور آخری صفت وہ حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی غصہ ان کو دلاتا ہے، وہ ضبط بھی کرتا ہے غصہ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف بھی کرتا ہے اور بلکہ درگزر اوور لک بھی کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، یعنی اس کو اگنور کرتا ہے. اگنور کا مطلب یہی کہ بھول جاتا ہے. اس طرح معاف کر دینا وہ ہے حقیقی سکون قلب کا راز. بھول جاؤ، کر دیا. ہو سکتا ہے کہ ان کی گولیاں بہت کھاتا تھا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ تھا، ہو سکتا ہے کہ اور بیماری میں مریض تھا، وہ بھوکا تھا، کوئی تکلیف میں تھا. انسان ایکسکیوزز ڈھونڈتا ہے، ان کو کمپلیٹلی معاف کر دینا، کمپلیٹلی اوور لک کر دینا. امام فرماتے کمپلیٹلی اوور لک کر دینا ہے. یہ ہے پانچ صفاتوں تو اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق ہے، بہترین مومن ہے. تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں یہ گھروں کی زندگی. شوہر غصہ دلاتا ہے جان بوجھ کر، ایسی حرکتیں کرتا ہے، سویا رہتا ہے، کوئی خدمت گھر کی مدد نہیں کرنی ہے، بچے کو گھمانے پھرانے نہیں لے جانا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرتا ہے. ہماری اس وقت کیا فرض ہے؟ امام علی رضا فرماتے ہیں اگر مومن بہترین بندہ بننا ہے اللہ کا تو شوہر کا انتقام نہ لے، جہاد کرے. جہاد کے لیے تو آئے دنیا میں، وہ جہاد کرے، معاف کر دے، نظر انداز بھی کر دے، بھول جائے، کسی سے ذکر بھی نہ کرے، پھر دیکھے زندگی کیسے گزرتی. تو گھروں کی زندگی میں یہ صفات صبر اور شکر، نیکی میں خوش ہونا، بدی میں اپسیٹ ہو کے جلدی توبہ کرنا اور حلم کا مظاہرہ کرنا، یہ گھروں کی زندگی میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، گھر کو جنت بنانے کے لیے سخت ضروری ہے. پھر یہی امام نے تو فرمایا، یہ دونوں امام علی نے امام آٹھویں امام، انہی دونوں تو کہ خوش کو خوشگوار رکھنا، اپنے کو خوش رکھنا. ہنی پی لو، ہنی شہد پی لو فوراً. دل جل رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، فرسٹریشن ہے، تو امام علی اب یہ حدیث ان کی بھی اور آٹھویں امام کی سیم ہے. امام علی رضا علیہ السلام بھی فرماتے فوراً شہد کو کھا لو، پرفیوم لگاؤ، خوشبو لگاؤ. فرماتے پرفیوم سخت ضروری ہے، خوشبو لگانا سخت ضروری. امام علی رضا بہت تاکید فرماتے ہر روز لگاؤ، صبح شام لگاؤ. اگر نہ ہر روز نہ لگا تو 3 دن میں 1 دن ضرور لگاؤ. اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو جمعہ کے دن تو ضرور لگاؤ.
یہ 8ویں امام کی حدیث ہے. تو خوشبو سے انسان کا ڈپریشن فرسٹریشن دور ہو جاتا ہے. فرماتے گرینری کو دیکھو, گرینری کو دیکھنے سے بھی پرابلم حل ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا پانی سے وابستہ ہو جانا, وضو کر لینا, فوراً پانی پی لینا کہ غصہ ضبط ہو جائے, اریٹیشن فرسٹریشن دور ہو جائے. تو پانی سے اٹیچمنٹ ہو جائے. گرینری کو دیکھو, شہد کو فوراً پی لو, پرفیوم لگاؤ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کثرت سے کرو, فوراً انسان کا فرسٹریشن دور ہوگا اور انشاءاللہ گھر کو جنت بنا سکیں گی عورت. ان ساری چیزوں میں 5 چیزوں میں علی رضا بتا رہے, ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے گھر کو یقیناً ہم جنت بنائیں گے اور دوسرے کے گھروں کو بھی نصیحت کر کے جنت بنائیں گے. تو ہمارا کیا ہمارے امام ہم سے کیسے خوش ہوں گے, ہماری امام زمان ہم سے کیسے خوش ہوں. یہی امام علی رضا کی تو سنت ہے. انہوں نے 2 بڑے خزائن جب معصومین کے حمد و ثنا مدح کر رہا تھا, جو 12ویں امام کا نام آیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھا. یہ کس کی سنت ہے؟ امام علی رضا کی سنت. ہم ڈیلی اپناتے, 12ویں امام کا نام آتا ہے ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھتے ہیں. اس کا کیا کہنا چاہتے امام؟ احترام تو ہے, وہ تو ایک الگ جگہ ہے, احترام تو سب سے زیادہ تو رسول کا ہے, مگر یہ کہ ہم بتاتے کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سر دینے کے لیے تیار ہیں. ہم امام زمانہ کو سر دینے کے لیے تیار ہیں, اتنی بڑی قربانی ہم دینے کے لیے تیار. تو یہ جہاد واقع ہم کرتے. تو 8ویں امام نے یہی سکھایا کہ یہ زمانہ گزر رہا ہے, ہمارا غیبت کبرا کا زمانہ گزر رہا ہے. ہمیں سخت تیاری کرنے 12ویں امام کو, اور سر پہ ہاتھ رکھے, اٹھ کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھے. 8ویں امام نے میں سبق دے دیا کہ ہم قیام کریں گے, ہمارا 12ویں امام اٹھیں گے, ہم قیام کریں گے اور سر بھی دیں گے ہماری مظلوم امام کو, جو مظلوم ترین امام ہے زمانہ, مظلوم ترین امام. تو یہ چند باتیں تو بہت ہوتی ہیں اماموں کی, مگر ہمیں اب سوال و جواب کی طرف جائیں گے. تو دعا کرتے خدایا جو ہم معصومون کی سیرت کی اور حدیث سنتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا کر. انہوں نے دین کے لیے اتنی قربانی دی ہے, ہم اتنی تو قربانی دے کہ خود کے گھر کو تو جنت بنائے, اتنی تو قربانی دے. حالانکہ اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے, وہ حدیث قدسی لاسٹ میں ابدی آتین اجعلک مثلی, میرے جیسا بناؤں گا, تو میری اطاعت تو کر, تو دیکھ تو صحیح کہ میں تجھے کیا عطا کرتا ہوں, کہ سکون کی زندگی عطا کرتا. سب سے بڑی چیز ہے سکون کی زندگی ہو, چاہے مصائب ہو پریشانی ہو, مگر سکون نہیں جائے گا تو نہ بچوں پہ غلط غصہ ہوگا, نہ شوہر پہ غلط غصہ ہوگا, نہ نوکروں پہ غصہ ہوگا. یہ سب اگر سکون ہے تو انسان سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے. بس اب یہاں سے ہم سوال و جواب آپ کا, پہلے میں لاسٹ ٹائم کا سوال جو رہ چکا ہے, پھر نئے سوال پہ جاؤں گی تاکہ ان لوگوں کا حق پہلے ہے. تو ہم یہاں تک سوال پوچھے. اب یہ سوال سے میں رک گئی کہ اس کا سوال وہی پرانا سوال آیا ہے کہ حیض میں ہو اور وہ بھاڑے کپڑے ہم پہنتے ہیں تو اس کو واپس پہنتے ہیں, تو کیا واپس پہن سکتے کہ دلوانا پڑے گا؟ تو پرانا مسئلہ ہی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے پوچھنے والا نیا انسان ہو, نیا مومنہ ہوگی. تو بالکل ہمارا پسینہ پاک ہے. یہ نجس کیا ہے؟ خون. اگر خون کہیں لگا اس کو پاک کر لو, خون ہٹا. پسینہ جب پاک ہے تو کپڑے کیسے نجس ہو سکتا ہے, بیڈ شیٹ کیسے نجس ہو سکتا ہے, ہماری چادر وغیرہ کیسے نجس ہو, سب پاک ہی پاک رہے گا, سب پاک. ہم کھانا کھاتے پلیٹ میں کھانا کھا لیتے, پیٹ میں جاتا ہے تو آرام سے کھا لیتے, تو ہمارے ہاتھ پاک ہے تبھی تو کھاتے, تو کپڑے کیسے نجس ہوگا؟ تو وہ جی کپڑے ہم نے حیض کے دوران, نفاس کے دوران پہنا, بچے کی ولادت کے وقت کی ولادت کے 10 دنوں کے اندر پہنا, حیض کے دوران پہنا, جب غسل جنابت واجب تھا ہم نے جو کپڑے پہنے وہ سب کپڑے پاک ہے کیونکہ ہمارا پسینہ پاک. وہی کپڑا دوبارہ نماز کے لیے پہن سکتے دھلوانے کے بغیر. ہاں, گندے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, نجیس کپڑے میں تو چلو نماز باطل ہے, تو نجیس تو ہے ہی نہیں, شاید مکروہ ہو سکتا ہے گندا کپڑا ہو, گندے کپڑے میں نماز پڑھنا, نماز صحیح ہے, ثواب کی کمی ہو تو بالکل جائز ہے. اسی کپڑے میں آپ دھلوانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کپڑے میں ایک ولادت میں پہنا, دوسری ولادت میں وہی پہن سکتے ہو دھلانے کے بغیر, اسی میں نماز پڑھ سکتے, کوئی پرابلم نہیں. پھر اس کا دوسرا سوال یہ پوچھ رہی ہے کہ میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کی عادت,
ہمیشہ تسبیح آتی کیونکہ اس کا ثواب سورہ فاتحہ سے زیادہ ہے. مگر زبان میں سورہ فاتحہ آ جاتا ہے, پورا سورہ فاتحہ پڑھنے کے یاد آتا ہے کہ میں جو تو تسبیحات اربع پڑھنے کے تو میں تسبیحات اربع پڑھتی ہوں, کیا میرا عمل صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے, یہی کرنا ہے. تسبیحات اربع عادت ہے تو مطلب ہے وہی بات نیت ہے. بھولے سے زبان میں سورہ فاتحہ آ گیا تو وہیں سے چھوڑ بھی سکتے ہیں, پورا بھی کر سکتے ہیں, تلاوت قرآن کر سکتے ہیں, ایکسٹرا نماز میں پورا بھی کر سکتے, وہیں سے چھوڑ دینا. اہدنا الصراط المستقیم پڑھے, یاد آیا کہ مجھے تو تسبیحات ہے, وہیں چھوڑ کے تسبیحات پڑھ. اور پورا بھی کرنا ہے تو کرو, مگر تسبیحات اربع تو پڑھنا پڑے گا کیونکہ وہ بات نیت مانا چاہتی ہے, وہ عادت میں ہے. تیسرا سوال یہ پوچھ رہی ہے کہ جس طرح آئی بروز عام ہو گیا تو اب اس کو چھپانے کی شرط نہیں لگائی علماء نے, مراجع نے, کہ آئی بروز اتنا کامن ہو گیا ہے کہ بوڑھے لوگ سب کرتے ہیں تو اب یہ زینت میں چھپانے والی زینت نہیں. اسی طرح کیا ابھی لپسٹک وہ کہتے ہیں, تو عجیب سوال کر رہے کہ لپسٹک بھی اس طرح بہت کامن ہو گیا, سب کرنے لگتے ہیں, کب سب کرتے ہیں, تو کیا وہ چھپانا پڑے گا کہ وہ بھی ابھی عام زینت ہو گئی؟ تو جس طرح آئی بروز کی معافی ملتی ہے اس کی بھی معافی مل جائیں گی؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ تو ایویڈنٹ, بہت ایویڈنٹ میک اپ ایویڈنٹ ہے, وہ نمایاں ہوتا ہے زینت. لپسٹک ایک نمایاں زینت ہے, آئی بروز اتنی نمایاں زینت نہیں ہے جتنی نمایاں وہ, تو اس کو تو ڈھانپنا پڑے گا, نقاب کرنا پڑے گا جس کو لپسٹک نامحرم کے سامنے, تو چھپانا ہی پڑے گا. وہ بالکل زینت میں ہے, سارا میک اپ زینت میں, ایویڈنٹ میک اپ, نمایاں میک اپ, وہ نامحرم سے چھپانا پڑے گا. نیکسٹ سوال یہ پوچھ رہی ہے کہ پرائیویٹ پارٹ میں یہ لیزر ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں کہ یہ بےہودہ بال ختم ہو جائے؟ اس سے کیسے سوال پوچھتے, نئے لوگ ہوئیں گے. شرم گاہ کو ڈاکٹر کو دکھانا, وہ بھی علاج کے لیے. بچہ نہیں ہو رہا ہے, بچوں نہیں ہونے کی وجہ سے شرم گاہ دکھانا وہ بھی جائز نہیں, اللہ کے حرج کا مسئلہ آ جائے, نہ قابل تکلیف اتنی کہ ذہنی مریض ہو رہا ہو, تو اس کے لیے بھی نہ میرا کو اجازت نہیں, لیڈی ڈاکٹر کو بھی اجازت نہیں دکھانے کی. تو یہ کہاں ٹریٹمنٹ, لیزر ٹریٹمنٹ کروائیں گی بےہودہ بال ہٹانے کے لیے؟ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر جس نے کیا ہے سچے دل سے توبہ کرے, اس سے پہلے قبر میں چلا جانے سے پہلے. عورت کو بھی شرمگاہ مجبوری میں دکھا سکتے, علاج کے لیے. تو ورنہ اولاد, بچے کی ولادت کا موقع ہے ایسا وغیرہ, تو یہ بالکل حرام ہے, جائز نہیں ہے. کیل کر لیا ہے تو معافی مانگنی پڑی اللہ کے پاس, توبہ کرنی پڑی, آئندہ نہیں کریں. کہ لڑکا لڑکی کے درمیان متعہ ہوا تھا, منگنی کے بعد متعہ ہوا تھا. آج کل الحمدللہ لوگ حرام سے بہت بچتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے, لوگوں سمجھ جاتے کہ بچے سے نیا رشتہ گناہ سے نہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ الحمدللہ کافی اویئرنیس آ گئی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ متعہ ہوا تھا منگنی سے فوری طور پر, مگر اب یہ دونوں کی بنتی نہیں ہے, اب یہ ایک دوسرے پہ توڑ ڈالتے ہیں. تو مہر اور گفٹ جو دیا ہے ایک دوسرے کو, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جو مہر شوہر نے بیوی کو دیا متعہ کے وقت, اور گفٹ ایک دوسرے کو دیتے رہے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے مہر کا بتاؤں, گفٹ کا تو کئی مرتبہ بات آ چکی ہے. مہر کا مسئلہ اہم ہے. پہلے تو مہر پہلے جب تک وہ سیگا معاف نہ کر دے, پہلے تو سیگا معاف کر دے وہ, جو اگر دونوں توڑ لیا ایک دوسرے سے, نہیں چاہے رشتہ, تو مدت جو بچی ہوئی ہے متعہ کی, یہ بھولے نے پہلے معاف کر دے بیوی کو, کہ جو مدت باقی ہے, جو ڈیوریشن متعہ کا باقی ہے, میں تجھے معاف کرتا ہوں. زبان سے باقاعدہ سیگا کہنے, زبان سے, جس طرح متعہ کا سیگا زبان سے ہوا, اس توڑنے کا بھی زبان سے اس کو کہنا پڑے گا. بس ایک مرتبہ متعہ بھی ختم ہو گیا. اب مہر کا کیا ہوگا؟ اگر اس متعہ کے دوران ازدواجی تعلقات ہو گیا تو پوری مہر لڑکی کی ہو جائے گی, اس کو واپس نہیں کرنا ہے. مگر ازدواجی تعلقات نہیں ہوا تھا اور یہ متعہ ٹوٹ گیا, تو آدھی مہر اس بیوی کو ملے گی. مگر اگر وہ مانگ رہا ہے تو خاموش رہے تو بیوی رکھ دے گی پورا. اگر
وہ शौहर मांगता नहीं है और मुद्दा टूट गया। अब जब तक वो मांगे नहीं तो बीवी अपने पास रखेंगी। वो पाको पाकिज़ा पैसा है, कयामत तक रखे तभी खुम्स नहीं होगा। उससे बीमारी के लिए, शिफा के लिए, दवा के लिए, शहद के लिए दिया जाए तो शिफा है। कारोबार में इस्तेमाल किया जाए तो कारोबार फ्लरिश होता है। जिस तरह निकाह का महर अहम, इस तरह मुता का महर भी। अब वो मांग नहीं रहे तो बस बीवी खामोश होकर रखे अपने पास। अगर वो मांग रहे तो आधी महर वापस करनी पड़े, आधी, क्योंकि ताल्लुकात नहीं हुआ, मियां बीवी का ताल्लुकात नहीं हुआ। तो जो दवाजी ताल्लुकात है वो वाला नहीं हुआ था, तो फिर आधी महर वापस करना पड़ेगा। अगर मांग रहा है तो, नहीं मांग रहे तो कोई मसला नहीं। गिफ्ट का तो वही मसला है, अगर कजिन से महर में, तो अगर कजिन्स भी है ब्लड, तब भी उसका मसला यही रहेगा। उसमें कोई कजिन्स का एक्सेप्शनल नहीं है कि कजिन है तो उसको महर, अगर ताल्लुकात नहीं हुआ तब भी महर माफ नहीं, ये महर माफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अलग मसला है, आम गिफ्ट के साथ नहीं है। तो अगर कजिन्स भी है तो आधी महर वापस देना पड़ेगी, अगर ताल्लुकात भी नहीं हुआ और मांग भी रहा है। अब गिफ्ट का तो वही मसला है, अगर ब्लड रिलेटिव एक दूसरे को गिफ्ट देते रहे तो अपना अपना हो गया परमानेंटली। अगर मांगे भी तो मर्जी है देना है तो दो, मगर मालिक हो गया, मालिक हो गया। कजिन से ब्लड रिलेटिव है, मगर ब्लड रिलेटिव नहीं है तो वही मसला, अगर चीज मौजूद है, ओरिजिनल स्टेट में है तो वापस करना पड़ेगा। परफ्यूम दिया था, परफ्यूम मौजूद है ओरिजिनल स्टेट में, आधा इस्तेमाल कर लिया तो नहीं देंगे। इतना कम इस्तेमाल किया कि कहा जाए कि इस्तेमाल नहीं किया, तो ओरिजिनल स्टेट में है और मौजूद भी है तो वापस करना पड़ेगा। अगर ब्लड रिलेटिव नहीं, खूनी रिश्ता नहीं है। ये सवाल बार बार आ चुका है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मैयत को गुस्ल देने के वक्त उनके कुछ बाल निकल गए थे। हमें मसला पता था कि उसको उसके साथ दफन करना है, अगर हम भूल गए। अब भी कहीं भी दफन कर दो, अभी वो बाल मौजूद है तो कहीं भी दफन कर दो, क्योंकि जो गुस्ल देने के वक्त उसके बाल जो निकल गए, सर का गुस्ल देते देते बाल निकल गए, सर का बाल, तो उसके साथ दफन करने का देने का हुक्म था, मगर ये भूल गए लोग। निगाह बाद में पड़ी कि वहां पानी जा जाता है, वहां देखे तो वहां जम गया था। तो अभी लेके कहीं भी दफन कर दे, ये जिम्मेदारी गसाला रहेंगी। बीबी उम्मे कुलसूम का 2 सवाल आए कि बीबी उम्मे कुलसूम की शादी किससे हुई थी, क्या दूसरे खलीफा से हुई थी? क्यों मशहूर ये बताया जाता है, ये अहले सुन्नत की रिवायत बताती है, मशहूर जो है अहले सुन्नत की रिवायत, उसकी मैं वजाहत करती हूँ। क्या उम्मे कुलसूम की औलाद थी कि नहीं थी? बाज रिवायत बताती उम्मे कुलसूम की जो बीबी फातिमा की बेटी थी उसकी बात कर रहे, बाज रिवायत के तो उसको औलाद थी, बाज के रिवायत खामोश है। हमारी शिया उलमा ने बहुत तहकीक की कि जनाब उम्मे कुलसूम जो बीबी फातिमा मौला अली की जो बेटी थी उनकी औलाद हुई कि नहीं। हमारी शिया उलमा इन स्पाइट ऑफ बहुत तहकीक की, कहीं रिवायत उनके बच्चे के बारे में मिलती नहीं, कहीं मिलती नहीं। हो सकता है बच्चे हो, मगर रिवायत नहीं मिल रही है। हो सकता है बच्चे न हो, तो रिवायत क्यों कहीं नहीं मिलती है? तो एक दिलासा मिलता है, जो जिनको औलाद नहीं होती है उनके लिए एक तसल्ली है कि इतनी अजीम शख्सियत अली और फातिमा की बेटी, रसूल की नवासी, जब उनको औलाद नहीं तो हमारे एक रोल मॉडल हो कि हमें भी सब्र करना चाहिए। अल्लाह की कोई मसलियत, कोई न कोई मसलियत होती है। तो उनकी मगर रिवायतें जो कहती है कि बच्चे थे, वो अहले सुन्नत की रिवायत है, शिया उलमा की रिवायत नहीं है। जो आपने जो सवाल पूछा कि रिवायतों में, वो अहले सुन्नत की मुहर्रिखीन के, अहले सुन्नत की मुहर्रिखीन ने ये बताया कि उनके बच्चे थे। शिया उलमा की रिवायत कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने बहुत तहकीक की है। एक भी शिया उलमा, शिया आलिम को ये रिवायत नहीं मिली कि उनके बच्चे, मगर ये सुन्नी उलमा की रिवायत है कि उनके बच्चे थे। तो एक बात ये तय हो, जब शादी सब जानते हैं, मशहूर है कि उनकी शादी हजरत मोहम्मद बिन जाफर तैयार से हुई थी। तो मासूम ने कहा भी, रसूलुल्लाह ने, इमाम अली ने, कि हमारी बेटियां हमारे बेटे के लिए, हमारे बेटे हमारी बेटियों के लिए। किस वक्त कहा था? जनाब जाफर तैयार की शहादत पे, कि उनकी 2 बेटे थे,
عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد ابن جعفر طیار، ان کا نکاح عقد ہوا بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر بی بی زینب کے ساتھ، اور محمد ابن جعفر طیار کا عقد ہوا بی بی ام کلثوم کے ساتھ۔ ام کلثوم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، ہر وقت بی بی زینب کے ساتھ ساتھ تھی ہر جگہ، مگر بڑی بیٹی ہوتی ہے تو چھوٹی خاموش رہتی ہے، مگر پوری قربانیاں دی ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر مرحلے میں بی بی زینب کے ساتھ ساتھ رہی ہے۔ مگر ذکر کم اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا ذکر ہی کم اسی لیے کہ بی بی زینب سے پہلے انتقال وہ کر گئی، پہلے شہادت ان کی ہو گئی، تو اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ انہوں نے پھر پوچھا یہ شادی کیوں لوگ کہتے خلیفہ دوم سے ہوئی ہے، یہ اہل سنت کی روایت ہے، وہاں بھی ایک غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہسٹری میں ہے، وہ ابھی تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہوں گی جو علماء نے بتایا ہمیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جب پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان کی آخری زوجہ اسماء بنت امیس تھی، حضرت ابو بکر کی آخری زوجہ اسماء بنت امیس تھی، تو حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کو 2 بچے ہوئے تھے، محمد بن ابی بکر، ام کلثوم بن ابی بکر، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب امام علی نے اس اسماء سے عقد کیا تو یہ 2 بچے لے کے مولا علی کے گھر آئی، یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسماء کے بچے تھے، وہ ساتھ میں لے کے آئی مولا علی کے گھر میں، مولا علی نے تربیت کی دونوں کی، اور محمد بن ابی بکر کو تو امام علی کا بیٹا مانا جاتا، ایسا زبردست نکلا، مولا کی تربیت تھی اس میں شامل، اسماء کی بھی نے مولا کی، مگر کیوں وہ باہر بستا تھا زیادہ، تو یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ محمد جو بیٹا تھا امام علی کا نہیں تھا، محمد ابو بکر کا تھا، حضرت ابو بکر کا تھا، اسماء بنت امس جو بچہ لے کے آئے۔ مگر ام کلثوم تو گھر میں زیادہ رہا کرتی تھی، تو ان کی بات چھپی رہی کہ وہ امام علی کی بیٹی قرار دی گئی، یہ ام کلثوم جو ابو بکر کی، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی جو لے کے آئے، وہ حقیقت میں امام علی کی تو بیٹی بھی ام کلثوم ہے، مولا علی اور امام علی کی بیٹی بھی ام کلثوم جو ابھی ذکر کیا، جو محمد ابن جعفر طیار سے شادی ہوئی۔ اس میں غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ شادی ام کلثوم کی، پھر مولا علی کیا جوان ہوئی، یہ ام کلثوم بن ابی بکر بنت ابی بکر جوان ہوئی تو اس کا رشتہ بھیجا دوسرا خلیفہ نے، حضرت عمر نے رشتہ بھیجا، تو یہی قبولی کیا گیا، مولا علی نے اس سے شادی کر لی، دوسرے خلیفہ سے شادی ہوئی، یہ ام کلثوم جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، اسماء بنت ابیس کے ساتھ جو بچی ان کی بھی بیٹی تھی، تو یہ غلط فہمی ہوئی ام کلثوم، کیونکہ اس زمانے میں بہت کامن نیمز ہوتے تھے، فاطمہ، زینب، کلثوم، ام کلثوم، یہ نام بہت کامن ہوا تھا، تو اس میں مکس ہو گیا انہیں، تو مولا علی کے گھر میں 2 ام کلثوم، ایک تو حقیقی بیٹی ان کی بی بی فاطمہ کے ذریعے جو پیدا ہوئی، نے جو محمد بن جعفر طیار سے شادی ہوئی، اور اس طرح یہ ام کلثوم بنت ابی بکر تھی، وہ اس کی شادی خلیفہ دوم سے ہوئی تھی۔ تو یہ واضح کرنا تھا جو سوال پوچھا گیا۔ نماز کے دوران کبھی چادر کھل گئی تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، چادر کھل جائے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے نماز کے دوران؟ دیکھو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سستان میں فرق ہے، کیونکہ یہ خوئی والے بھی ہم جو باقی وہ بھی سننے والے میں ہوتے ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے، اسی لیے آیت اللہ خوئی کے نزدیک جیسے چادر کھل گئی اسی وقت نماز کو توڑ کے نئی نماز شروع کرو، جیسے چادر، کیونکہ ضرور کچھ اعضاء و جوارحہ، کچھ بالیاں، کچھ گردن، کچھ ایک لمبے کے لیے کچھ نظر آ گیا جو ڈھانپنا نماز میں واجب ہے، تو آیت اللہ خوئی کا ہے کہ چادر کھل گئی تو فوراً نماز اسی وقت توڑ کے نئی نماز شروع۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جیسے کھلی جلدی سے چادر کو باندھ لے، اور جو ذکر اسی وقت اس کو ریپیٹ کر دے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، چادر کھل گئی صراط المستقیم کے وقت، تو جلدی سے باندھ کر اہدنا الصراط المستقیم کو دہرایا جائے،
کہ شاید یہ ذکر تھوڑا ہو گیا ہو کیونکہ وضو نظر آ گیا ہو، تو کھل گئی فوراً بند کر کے اتنا سا ذکر کو ریپیٹ کر لو جو شاید کھلنے میں پڑھ لیا گیا. کہ ہم دبئی میں رہتے ہیں، ہمارے بچے سوئمنگ پول میں سوئمنگ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہندو سب جمع ہوتے ہیں، تو بچے کا طہارت کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو سوئمنگ پول میں پانی کور سے کئی گنا زیادہ ہے. کور پانی میں کوئی نجاست جائے تو وہ نجاست نہیں بدلتی ہے جب تک وہ بو رنگ وغیرہ نہ چینج ہو. تو سوئمنگ پول میں تو اتنا بڑا سوئمنگ پول ہے، تو وہ اگر اس کے اندر ہندو بھی سوئمنگ کر رہے، ہمارے مسلمان بھی سوئمنگ کر رہے، تو وہ باہر نکلیں گے تو پاک و پاکیزہ ہوئیں گے. پھر بھی شاور لیتے ہیں، پھر بھی ہر کوئی سوئمنگ کے بعد شاور ضرور لیتے ہیں، اور شاور روم ہوتا ہے، مگر پھر بھی پاک ہے، پھر بھی پاک ہے. اگر سوئمنگ پول سے وہ پانی پاک ہے، کور سے کئی گنا زیادہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اچھا، پھر اس نے وہ مانگا ہے حج کی فلسفی کے. میں نے سیدانی قبر زہرا کو بھیج دیا تھا، جن لوگوں کو چاہے تو قبر زہرا کے پاس ہے فلسفی آف حج کہ کیا کس طرح، کیونکہ ایک کلاس میں ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ پورا فلسفی بتایا جائے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ چاہیے پورا فلسفی. تو میں نے بھیج دیا ہے ریکارڈنگز سب کہاں کا ریفورڈ کریں، نوٹس وغیرہ، تو آپ کو خود اسٹڈی کر لینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں وہاں ہاؤسنگ کمیونٹی ہوتی ہے، وہ مالی تھا، وہ پھول تھا، وہاں پھول تھے، تو میں نے اسے کچھ پھول مانگا، اس نے مجھے مالی نے پھول دے دیا. پھر اس نے کچھ چائے کے پیسے مانگا، میں نے چائے کے پیسے دے دیا. یہ عمل میرا کیسا ہے؟ حرام ہے. مالی تھوڑا اونر ہے، اونر مالک کی اجازت لینی پڑتی ہے. یہ تو ملازم ہے، کام کرنے والے، ان سے اجازت کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو تو کیا فرق پڑا، اس نے دے دیا، اس کو تو پیسے چائے کا مل گئے. تو یہ ہم لوگ ایسے غلط کاموں کرتے ہیں. علماء ہمیشہ ایک چیز کی افسوس کرتے کہ ہم عمل کرنے کے بعد سوال پوچھتے، عمل سے پہلے کیوں سوال نہیں پوچھتے کہ عمل میں کروں کہ نہ کروں؟ ابھی واپس کرنا پڑے گا. اگر وہ پھول بیچ رہا ہے تو جتنے پھول آپ کو دے اس کو مانگ کے وہاں جا کے ان کو بولو یہ مالک کا ہی پیسہ ہے، غائب ہو گیا ہو، ابھی پیسہ ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر رد مظالم ہونا پڑے، اتنے پیسے دینا پڑے گا مالک کو، اس کا ثواب مل جائے. تو پہلے تو مالک کو ہی ڈھونڈ کے دینا ہے ہر حال میں، چاہے چھوٹی رقم کیوں نہ ہو. مگر مالک امپاسبل ہے، تب جا کے رد مظالم دیں گے تو وہ صدقہ جاتا ہے، صدقے میں جاتا ہے، ثواب اس کا اس مالک کو ملتا ہے. کہ ایک ذاکرہ نے بیان کیا کہ ایکسرسائز کے دوران یا ایکسرسائز سے پہلے یعنی سورہ رعد کی تلاوت ہو، 13واں نمبر کا جو سورہ ہے، تو موٹاپا جلدی ختم ہو جاتا ہے. ایک تو ایکسرسائز موٹاپا کو کم کرتا ہے، واکنگ ہے، موٹاپے کو کم کرتا ہے. کہتے کیا یہ صحیح بات ہے کہ سورہ رعد پڑھنے سے، 13واں نمبر کا سورہ پڑھنے سے یہ موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ؟ تو علماء کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں ایسی حدیث کوئی گزری نہیں ہے کہ سورہ رات کو پڑھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، مگر اللہ کے کلام ہے، اللہ کے کلام تو معجزہ کے کلام، کوئی بھی کلام پڑھو موٹاپا دور ہونے کے لیے تب بھی کام کرے گا. تو اگر سورہ رات آپ نے اللہ کے کلام سمجھ کے، یہ نہیں بدعت نہیں کیا کہ معصوم نے کہا تھا، بدعت نہیں کیا کیونکہ وہ عورت نے بتائی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے نہیں کہا کہ معصوم نے کہا، اس نے تجربہ کیا ہوگا کہ میں سورہ رات پڑھتی ہوں تو میرا موٹاپا کم ہو جاتا ہے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ. تو اچھی بات ہے، آپ پڑھے سورہ رات، مگر منسوب نہ کرے کہ کسی معصوم نے کہا. تو اللہ کے کلام ہے، اللہ کے کلام میں گہرا اثر ہوتا ہے، جس نیت سے کرو اللہ کے کلام پڑھو وہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس نیت سے کرے تو کوئی حرج نہیں. اچھا، کوئی ایسی بیماریاں پتہ نہیں، اس بیماری کے ایسی میں سمجھی نہیں ہوں، کوئی بیماری کون سی بیماری کے لیے کوئی علاج بتائے، مگر آپ کو بار بار بتاتی ہوں، باب الحوائج مسلم نے جعفر نے بھی، اور جب امام حسن حسین بیمار ہے تب بھی اللہ جبرائیل کو بھیجا تھا کہ ہر بیماری کا علاج 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی میں دم کر کے ہر چیز کی. اور سورہ فاتحہ کا تو ابھی ایک دوسرا سوال ہے، یہاں میں ملا دوں گی،
ایک عورت نے سوال پوچھے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کی پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے، اتنی محنت مشقت کے باوجود کم مارکس ملتے ہیں، وہ رزلٹ نہیں ملتا محنت کے مطابق، تو کوئی ایسی دعا بتائے کہ ذہن شارپ ہو جائے. تو یہی ذہن شارپ ہونے کے لیے بھی سورہ فاتحہ. معصوم کی ابھی حدیث ہے، ذہن کو شارپ بنانے کے لیے جسمانی علاج، روحانی علاج، سب کے لیے سورہ فاتحہ. کتنی بڑی دعا ہے. اهدنا الصراط المستقیم کی ہم ہدایت مانگتے رائے حق ہوئی، جس میں عقل کی بھی دماغ کی آ گئے صراط المستقیم، دماغ بھی چاہے صراط المستقیم پہ گامزن ہونے کے لیے یا برقرار رہنے کے لیے، ہمیں صحت بھی چاہے، ہمیں روحانی تقویت بھی چاہیے. صراط انعمت علیہم، ایسے کا راستہ چاہیے جس میں نعمت کی بارش ہو رہی. یہ کون ہے؟ 14 معصومین ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ ہم مانگ رہے ہیں. دعا اتنی زبردست ہے، یہ دعا معجزہ دکھاتی ہے. تو آپ چاہتے اس کا برین شارپ ہو، عقل میں شارپ ہو، بیماری دور ہو، تو آپ ایک مرتبہ کہ سورہ فاتحہ دل سے پڑھے. اب دیکھو آپ کو امام علی رضا کا تو ذکر ہو رہا ہے، تو اتفاق سے امام علی رضا کا معجزہ، کئی معجزات ہیں امام علی رضا علیہ السلام مگر ایک معجزہ سورہ فاتحہ کی بات آئی تو یاد دلا دوں. جب امام علی رضا علیہ السلام جا رہے تھے خراسان، توس جا رہے تھے، تو بغداد میں کچھ دیر کے لیے مقیم رہے، چند دنوں کے لیے مقیم رہے بغداد، پھر واپس سفر کو جاری کیا. جب بغداد میں جس مومن کے گھر میں مقیم تھے، اس کے پڑوس میں ایک مومن تھا جس کو لیپروسی، جزام کی بیماری تھی، اس کو پتا چلا یہاں تو امام آئے ہیں، تو آئے امام کی خدمت میں، میری مدد کرو، مجھے جزام ہو گیا تھا، سکن کی بیماری، آپ سب جانتے ہو لیپروسی. تو امام نے پانی اٹھایا، اس میں ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، ایک مرتبہ، اس کی پورے جسم پہ چھڑک دیا، اسی وقت غائب ہو گئی بیماری لیپروسی کی، اسی وقت ختم ہو گئی. کئی لوگوں شیعہ ہو گئے. یہ کرامت پتا چلی امام کی، یہ کرامت، تو کئی لوگوں شیعہ ہو گئے، بغداد میں شیعہ ہو گئے ایک سورہ فاتحہ. مگر امام کی تاثیر ایک مرتبہ بڑے ابن معصوم اتنی پاک و پاکیزہ زبان، یطہر تطہیرہ کا سند حاصل کرنے والے ہمارے امام ایک مرتبہ پڑھے تو کافی ہے. مولا علی نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا ہاتھ کو جوڑ دیا تھا جسم سے، جو ہاتھ الگ ہو گیا تھا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہاتھ کو جوڑ لیا. یہ سب بچپنے سے سنتے رہے. تو سورہ فاتحہ ہر مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کرے، ایک مرتبہ پڑھا پانی میں دم کرے، 2 مرتبہ. بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، بچے کو ہضم نہیں ہوتا ہے کھانا، صرف 40 مرتبہ پانی میں کھانے پینے میں دم کرو. آپ دیکھو جو بیماری، جو تکلیف، ذہنی تکلیف، جسمانی روحانی تکلیف، سورہ فاتحہ ہر بیماری کا بہترین علاج. مگر یقین سے پڑھنا ہے، یقین، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں. میں نے تو سورہ مرتبہ کئی مرتبہ پڑھی نہیں، ابھی یقین سے پڑھو. کئی مرتبہ پڑھا، جواب نہیں ملا تو شک سے پڑھا تھا، یقین سے نہیں پڑھا تھا. تو ہم گنہگار، ایک مرتبہ میں تو جواب نہیں ملے گا، ہم نے تو 40 مرتبہ. بی بی فاطمہ سے پاک و پاکیزہ زبان کس کی ہے؟ اس کی تو کوئی زبان نہیں. رسول کی سے پاکیزگی تو کوئی، ان کو بھی جبرائیل آئے تو اللہ نے حکم دیا 40 مرتبہ سورہ پڑھو، پانی میں دم کر کے ان کو چھڑک دو، ان کے جسم پہ چھڑک دو جب بیمار ہوئے حسن حسین. جبکہ ان کے لیے تو ایک مرتبہ کافی ہے، مگر ہمارے لیے بتانے کے لیے اب ہمیں بتائیں گے تو ہمیں 40 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، وہ ایک مرتبہ پڑھیں گے ہم 40. تو کیونکہ ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا 40 مرتبہ پڑھنے کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر بیماری کا علاج، انہوں نے کوئی بیماری کا نام لکھا ہے مگر میں سمجھی نہیں کوئی بیماری، تو ہر بیماری کا علاج. وہ ذہن شارپ ہونے کے لیے سورہ فاتحہ آپ کو معجزہ دکھا. ہر پیپر اسٹڈی کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پانی میں دم کرے، پانی پی لے، پانی کو دماغ میں لگائے، ملے. ایگزام دینے کے لیے جائے، وہ پیپر ایک سورہ فاتحہ پڑھے. اور معصومین کو ہدیہ کرے تو نور اللہ نور. ایک تو سورہ فاتحہ خود میں اتنی کرامت، پھر معصومین کی قائم ہدیہ کیا، معصومین کو، امام زمانوں کو ہدیہ کیا امام میری مدد کرنا. سورہ فاتحہ سے ایک مدد، اور امام زمانوں کو ہدیہ کر کے دعا کیا. وہ امام آف دا ٹائم ہے، بی بی فاطمہ کو ہدیہ کیا.
तवस्सुल किया, जनाब उम्मुल बनीन को हत्या किया, तवस्सुल किया, जनाब नरजिस खातून को हत्या किया, तवस्सुल किया। जिसको आपको तवस्सुल करना है उनको हत्या करो, फिर दुआ करो। कितना खजाना है हमारे पास, हम ये खजाने को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास जितने खजाने, किसी के पास खजाने नहीं। तो हमें खुशकिस्मत है कि हमारे पास विलायत और इमामत है। अल्लामा हिली हर रोज 2 रकात नमाज पढ़ते थे कि उस घर में पैदा हुआ कि जहां इमामत और विलायत का अकीदा था। हर रोज डेली मौत तक 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़। इतनी बड़ी नेमत है, हम नहीं समझते कितनी बड़ी नेमत है। जिसके बाद विलायत और इमामत हो, कुछ न हो, तंगदस्ती हो, बीमार हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं, उसके लिए कोई बीमारी नहीं, उसके लिए कोई तकलीफ ही नहीं। जिसके पास इतनी बड़ी दौलत हो, विलायत और इमामत अकीदा हो, बस दिल से मांगना है। फिर वो कहती है कि अंगूठी जिसमें लिखा हो अल्लाह का नाम या मासूमीन का नाम, तो बताया गया कि उससे टॉयलेट में नहीं जाओ। फिर आप लास्ट टाइम बताए कि वो औरत बाथरूम में आयतुल कुर्सी पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते, 4 कुल पढ़ते वगैरह, तो कहा बहुत अच्छा अमल है। तो देखो, समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग, टच अलग है, मस करना अलग है और पढ़ना अलग। पढ़ना तो जितना पढ़ना है पढ़ो, बाथरूम में, वॉशरूम में जितना पढ़ना है पढ़ो, बल्कि नाते नाते भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि जिस्म पे लिबास नहीं तो जिक्र नहीं कर सकते। अल्लाह ने तुम्हें बनाया, जिक्र इलाही करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के कलमात है। नाते हुए भी पढ़ो, जबान को यूज करो ताकि नाम अमल वजनी हो, पर टच करने का मसला अलग है। अब अंगूठी आप पहनेंगे, न वजू टूटा, बाथरूम में गए न वजू टूटा, तो हाथ लग गया अल्लाह पे, तो अल्लाह पे तो हराम है। अल्लाह के नाम पे ऐसी अल्लाह की सिफात जो मखसूस अल्लाह के लिए, ऐसी अल्लाह की सिफात जो सिर्फ मखसूस अल्लाह के लिए, उसको भी मस नहीं कर सकते। तो अंगूठी पे अल्लाह का नाम और मखसूस अलकाब अल्लाह की सिफात हो, उसको वजू के बगैर मस नहीं कर सकते। जिसे पहनने का मसला टचिंग का होगा। और मासूमिन के नाम बेहतर है कि मस न कर। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते, आयतुल्लाह खुई, कि मासूमिन का नाम रसूल अकरम का नाम हो, शहजादी का नाम हो, 12 इमामों का नाम हो, तो बेहतर यही है, वक्त यही है, उसको भी मस ना करे वुजू के बगैर। और पीरियड में तो, हैज और निफास में तो वुजू के साथ भी मस नहीं कर सकते। वो तो वुजू के साथ भी नहीं ना सकते, रूह नजीस है उस वक्त, हैज निफास और जनाबत में तो टच ही नहीं कर सकते। अल्लाह के नाम तो हराम है टच करना, और मासूमीन के नाम को वुजू के बगैर टच करना बेहतर है टच न किया जाए। तो क्यों हम सबब गुमाते? तो आप बाथरूम में ऐसी अंगूठी के साथ जाएंगे, हर वक्त बावजू में रहना, तो क्यों हराम काम हो जाए? अल्लाह का नाम अगर लिखा है, या कुरान की कोई आयत लिखी हुई है, या अली लिखा हुआ है, या फातिमा लिखा हुआ है, तो बेहतर अमल क्यों ना करे? उसमें बेहतर है मस ना करे वुजू के बगैर। तो टचिंग का मसला अलग है, पढ़ने का मसला अलग है। तो इसीलिए आप पढ़ सकते हो बाथरूम में। हाँ, हैज में जिक्र इलाही फुल करे, उसमें उलमा में इख्तिलाफ ज्यादा रहा है कि हैज में और निफास में एक आयत भी ना पढ़ो, एक आयत की भी मकरूह का है, ये मशहूर कौल। जनाबत में फिर भी 7 आयत पढ़ने की इजाजत मिली है। 7 आयत पढ़ेंगे, जनाबत तो गुस्ल अभी नहीं निकला है, 7 आयत पढ़ेंगे तो सवाब मिले। मगर हैज और निफास में तो एक आयत भी बच्चों मकरूह करो, नहीं पढ़ो, एक आयत भी नहीं। उस 4 वाजिब सदा की बात तो अलग है, आम कुरान की नहीं पढ़ना है। बच्चे इससे मैं जिक्र इलाही कर, जब वुजू के आप हैज में नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो कोशिश करें जिक्र इलाही, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वगैरह, खुदा का जिक्र करें। तो क्यों? तो आपको हमें पूरा सवाब मिलेगा, हमें 100% सवाब मिलेगा जिक्र इलाही। अगर हैज में है, निफास में है, 100% मिलेगा। उसमें मकरूह में सवाब कम हो जाएगा। कुरान की तिलावत में अल्लाह के 99 नाम में ले, जो जितने नाम लेने हैं, हैज में, निफास में, सब इजाजत, मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। मुस्तहब में है नाम लेना और जिक्र इलाही करना। तो जब हैज में हो कि नहाने के वक्त या नहाने में कपड़े पहन रहे हो, टावे से वाइप कर, तब जिक्र इलाही का सहारा लो। तो कुरान के वो कर दो ताकि सवाब में कमी क्यों लो, मैक्सिमम सवाब लो। हम तिजारत कर ले अल्लाह से, आखिरत बना ले, हमारी अबदी जिंदगी बना रहे। आसान थोड़ी है अबदी जिंदगी बनाना, बहुत जद्दोजहद है। एक दुनियावी जिंदगी बनाना भी मुश्किल है,
ایک دنیاوی بزنس کو سیٹ کرنا کتنا مشکل ہے، تو آخرت ہمیشہ رہنا کتنا جد و جہاد کرنا پڑے. تو یہ بس یہ ساتھ ساتھ میں نے جواب دے دیا. دوسرا، ہسبینڈ کے لیے میں آفس کے لیے کھانا پکاتی ہوں یا گھر میں کوئی نامحرم کھانے کے لیے بلاتے ہیں تو میرے کھانے کی تعریف کرتے ہیں، تو کہیں یہ تعریف میں تو اس کے دل میں کہیں کجی تو پیدا نہیں ہو جائے، کہیں لطف. تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، آمنے سامنے ہونے تعریف کرے تو ویری ڈینجرس. گھر پہ نامحرم کھانے کے لیے آئے اور آپ کے سامنے آپ کی تعریف کیا کہ آپ کا کھانا بہت اچھا ہے، یہ فتنہ سے خالی نہیں ہو سکتا. چانسز فتنہ کا چانسز پورا ہے. مگر اگر غیب میں ہے، آفس میں شوہر سے لمبا جملہ، سادہ جملہ کہہ دیا کہ آپ کی بیوی اچھا کھانا پکاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہاں کوئی فتنے کا اندیشہ نظر نہیں آتا. سادہ جملہ کہہ دیا بس، تو پھر وہ کھانا اچھا پکاتی، اچھا ہے، کوئی کسی نے کھایا اچھا لگا تو انہوں نے سادہ سا جملہ کہہ دیا. مگر کبھی بھی نامحرم کے سامنے نہیں آؤ کہ آپ کو کھانے کی تعریف کرے، ہرگز نہیں. جتنا نامحرم سے بچیں گے اتنا حسن خاتمہ ہوگا. بیان ہو چکا ہے مگر پھر یاد دلاتے، یہ دنیا میں سب سے اہم درجہ ہمارا حسن خاتمہ، سوء خاتمہ نہ ہو. ہم دنیا سے جائے تو اہم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ مگر مسلمان اسلام کی حالت. تو اسی لیے اچھا خاتمہ چاہے، اس میں ون آف دا ریزن ہے خاتمہ جو اپنی نگاہوں کو نامحرم سے حفاظت کیا، حفظ و امان میں رکھا اپنی نگاہوں کو نامحرم. تو کس کو نہیں چاہے حسن خاتمہ؟ ہر ایک کو چاہے دنیا سے چاہے اچھا خاتمہ کے ساتھ جائے، اللہ کی ملاقات ہے موت. تو یہ کوئی بات نہیں. اچھا، بس ابھی ارجنٹ والا کوئی کوشچن ہے؟ نفاس کے کوشچن واپس آیا ہے تو میں بورڈ نہیں کروانا چاہوں گی، پہلے دیکھتی ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی سوال ہے ارجنٹ والا. پھر یہ سوال یہ ہے کہ ہم نے ایگزامز میں بہت سی چیٹنگ کیا ہے. جب جاہل تھے، کچھ نہیں پتا تھا کہ چیٹنگ حرام ہے، کوئی مسئلہ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل تھے. اب توبہ کر لو، بس اب توبہ کر لو. کوئی کفارہ کہتی، کوئی کفارے توبہ، سچے دل سے توبہ رو کر آئندہ کبھی نہیں کریں گے. نماز جعفر تیار پڑھ لو، ویری نور علی نور، بہت اچھا ہے کہ نماز جعفر تیار، سارے گناہ بڑے چھوٹے سب معاف ہو جاتے ہیں. تو اتنی چیٹنگ کی ہے، ایجوکیشن میں اثر پڑتا ہے گناہ کا. بڑی توبہ، اچھی طرح توبہ کر لو تو اثرات ختم ہو جائے. ابھی اس نے کہا ہے کہ مشروط تحفہ، یہ سوالات میں نے مس کیا، یہ سوال ہے یہاں. اچھا، اور سوال تھے باقی میں نے نظر انداز کیا. اوکے، وہ کہتی ہے کہ میں نے میرے بچوں کو مشروط تحفہ دیا ہے، زیور. میں نے میرے بچوں کو زیور دے دیا، تقسیم کیا، مگر کنڈیشنل، مشروط تحفہ کہ یہ آپ پہن کے مجھے واپس دے دو، میرے موت کے بعد آپ لے لینا اپنا. شاید مجھے ضرورت پیش آئے لین دینوں میں، کئی ڈاکٹر کے علاج میں مجھے بیچنا پڑے، تو میں آپ کو مشروط تحفہ دیتی ہوں. کنڈیشنل تحفہ ہے آپ کا، میرے مرنے کے بعد آپ لے لینا، ابھی آپ پہن لو اور پھر مجھے واپس کرنا. تو یہ کیوں کہتی ابھی پہن لو؟ خون سے بچنے کے لیے تو دھوکہ ہے، تو اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اسی لیے وہ، کیونکہ اگر ماں اپنے پاس ہی رکھے اور سب کا حصہ کر لے کہ میں یہ تمہارا ہے، میں پہن رہی ہوں موت تک، میری موت کے بعد تم لے لینا، تو مالکیت تو دے دی، خمس واجب ہوگا. 1 سال ہوا یا خمس کی تاریخ آ گئی تو خمس واجب ہوگا، کیونکہ مالکیت دے دی. تو مالک تم ہو، تمہاری اجازت سے اب ہم میں استعمال کرتی ہوں، اس کو کہا جاتا ہے مشروط تحفہ، کنڈیشنل گفٹ. تو ابھی ماں پہن رہی ہے، اس کے پاس ہی ہے، اور وہ لوگوں کو جن کو دے دی ہے ان کو خمس دینا پڑے گا سال کی آخر میں، کیونکہ انہوں نے پہنا نہیں، یا تو خمس کی تاریخ، یا تو اس لیے پہن لیا کہ خمس سے بچنے کے لیے، تب بھی دھوکہ ہے، تب بھی خمس دینا پڑے گا. کبھی خمس معاف نہیں ہوتا کہ خمس کے بچنے کے لیے جلدی پہن لیا، یا ماں دے ہی دی اس کے، تم ہی مالک ہو، پہنو کرو. بیٹے کو دیا تو بیٹا کہاں پہنے گا؟ بیٹا مالک سوائے بیوی کو مالک کا بنا دی. یہ تحفہ تمہارا ہے، مجھے ضرورت پیش آئیں گی تو آپ سے لوں گی.
ہے تمہارا، دے دیا، حیاتی میں دے ہی دیا، ان لوگوں کے پاس ہے، مالک دے دیا، وہ پہن رہے سال کے اندر ہی اندر استعمال ہو رہا ہے، مجھے ضرورت پیش آئیں گی تو آپ سے مانگوں گی تو وہ الگ مسئلہ ہے، مگر رکھیے اپنے قبضے میں، اپنے قبضے میں رکھیے اور ان کو مالک بناتی ہے مشروع تحفے کے ذریعے، تو سال میں خمس واجب ہو جائے گا۔ ڈیپینس کیا بات چیت ہوئی ہے، تو پتہ نہیں لوگوں خمس سے کیوں اتنے ڈرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ہے ایک بہت بڑا سوال، یہ تقریر طلب ہے کہ بیٹا ہے، اس کی منگنی ٹوٹی، اس کی جاب چھوٹ گئی، جہاں جاب اپلائی کرتا ہے تو ریجیکشن آتا، اب بدزن ہو گئے، خدا کے لیے بدزن ہو گیا، دیکھو ابھی کتنی بڑی بات ہے، اب اس میں اللہ کا کیا قصور، اپنے خود کو تلاش کرے، میں جواب دیتی ہوں، خود کو تلاش کرے کہ ویئر ایم آئی رانگ، انسان اپنے کو قصورا بنائے کہ میں کہیں غلط کیا ہوں، اسی لیے یہ تکلیف آ رہی ہے، کہ میں نے غصہ سے رزق ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، غصہ ہے تو رزق چھوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، حدیث کی بات، حدیثوں میں، تو اپنے کو تلاش کرے کہ جاب کیوں چھوٹا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غصہ کر رہا ہوں، میں نماز میں کمی پیشی، فجر کی نماز میں نہیں پڑھتا ہوں، کیا میں رزق کو بڑھانے والی چیزیں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، منگنی کیوں ٹوٹی، میرے بد اخلاق کی وجہ سے ٹوٹی، ورنہ تو اب انسان اخلاق کا مظاہرہ کرے تو نہ منگنی ٹوٹ سکتے نہ جاب میں، بلکہ آج تو دیکھو لوگوں تو خوش اخلاق والے تو جاب کے تو تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، ان کو تو مجھے مس نہیں کرنا ہے، اس کا اخلاق کتنے اچھے ہیں، وفادار ہے، آنےسٹی ہے، تو اس کو تو مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ تو عورت کا قصہ آپ کو یاد ہے، سنتے ہو مجلسوں میں، وہ شہد کا، اس زمانے میں شہد کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، اس کو کسی جاننے والے کا، تو وہ دوسرا آدمی نے سوچا میں بھی شہد کا کاروبار کروں، جو الگ ایریا میں، میں الگ ایریا میں ہوں تو میرا بھی چلے گا، اس کا کتنا شہد کا بزنس چل رہا ہے، مگر اس کا شہد کا بزنس چلتا نہیں تھا، اس کا اتنا تیز چل رہا ہے، اس کا بالکل نہیں چل رہا۔ ایک دن بیوی کو پوچھا کیا ہوگا، کیوں نہیں چلتا، کہ یاد رکھنا جس کی زبان تلخ ہوتی ہے اس کا شہد بھی تلخ ہو جاتا ہے، جس کی زبان کڑوی ہوتی ہے اس کا شہد بھی کڑوا ہوتا ہے، تو بھی کیسے بکے گا، دیکھا بیوی اس کو سبق دینا چاہتی، اس کی زبان کڑوی تھی تو کیسے اس کی زبان میٹھی تھی تو گاہک آتے تھے، زبان اچھی تھی تو گاہک پہ گاہک آتے تھے ان کے پاس، دیکھا نا، تو ہمیں خود کو بلیم، جو آدمیت ہے، خود کو بلیم کرنا آدمیت ہے، کسی نے مجھے لفٹ دینے والے کے مجلس کے لیے بھول گئی تو میرا کوئی گناہ تھا، بلیم ون سیلف، بلیم ون سے، یہ آدمیت ہے۔ حضرت آدم نے ہوا درخت کے قریب گئے، شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ دیا، وہ معصوم تھے، حضرت آدم تو معصوم تھے، نہ جھوٹ نے دھوکہ کو سمجھے بھی نہیں تھے، اور اتنا بڑا دھوکہ جھوٹ بول کے انہوں نے، شیطان نے کیا، تو وہ کہہ سکتا تھا خدا کہ میرا کیا قصور، شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈالا، میں جھوٹ بھی نہیں جانتا تھا، میں معصوم پیدا نے کیا مجھے، مگر کیا کہ ظلمت انفسنا، ظلمنا، ہم نے دونوں میاں بیوی نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، ربنا اغفر لنا، ہم نے معاف کر، ظلمنا انفسنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، ہم نے نفس پہ ظلم کیا ہے ترک اولا کر کے، تو اب سوچے آدمیت ہے کہ خود کو بلیم کرے، شیطان کس کو بلیم کرتا، اللہ کے، کہ تیرا قصور ہے میں نے سجدہ نہیں کیا، تو نے مجھے آگ سے کیوں بنائے، آگ افضل ہے، اللہ کو بلیم کرتا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں، تو انسان دوسرے کو بلیم کرتا ہے کہ میرا تو اب اللہ کو بلیم کرتے، بدزن اللہ پہ ہو گئے، تو پھر کہاں تک اللہ کو بلیم کرے، اتنا بڑا حادثہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اللہ کہاں تھا، انسان جو ظالم ہو اللہ نے تو راستہ دونوں دکھا دیے، مگر جو ظلم کا راستہ اختیار کرے اللہ کیا قصور، کسی کے گھر میں چوری ہو گئی کیا اللہ نے خدا نعوذ باللہ نعوذ اللہ نے چوری کروائی، ہمارے یہاں کوئی گناہ تھا، کوئی امتحان تھی، کوئی بے درکاری تھی، خود کو we have to blame ourselves، ہمیں خود کو تلاش کرے کہ میرا کوئی گناہ تو اس کی استغفار کرو، تو اس بچے کو سمجھائیے کہ یہ جب چیزیں چھوٹتی ہے قصور فائنڈ آؤٹ کرو، where am I wrong، کیوں یہ چیزیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ملتی ہے، تو پہلے اپنے کو تلاش کرے، تو اسی طرح وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ایسے بچے کو جوانی ہے تو اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو زیادہ بدزن ہوتا چلا جائے، کوئی ایسا دوست ہم عمر کا ہو، ذرا بڑا ہو،
बुजुर्ग को नहीं, बुजुर्ग के सामने तो हाँ कर देगा। कोई ऐसा तालिब इल्म हो, दीनदार हो, अच्छा इंसान हो, उससे लगा दिया जाए, उसको समझाए दीन क्या है, अल्लाह क्या है, मारिफत करवाए, उनको बताए कि गुनाह हमसे सरजद होता है तो तकलीफ आती है, तो सीधा अल्लाह को ब्लेम कर दिया कि बस अल्लाह ने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी मुझे, अल्लाह ने मंगनी भी मेरी टूट गई, वगैरह वगैरह। तो हमारा कसूर को तलाश करे कि हम क्या है, उसको समझाए। कोई घर वाला नहीं समझा सकते, कोई सा दोस्त उनसे लगा दे, उनको समझाए। फिर खाने पीने में दम की बात तो आएगी नहीं, खाने पीने में दुआए तवस्सुल हदीस से किसा दुरूद है, कुरान के सूरे है, दम करते चले जाओ खाने पीने में, इस नियत से खुदा वो दीनदार बन या वदूद 300 मरतबा, कई मरतबा ये जिक्र आए, दम करो खाने पीने में, अमाल करो, नेक औलाद होने की दुआ है शरीफ सज्जादिया में, नमाज है औलाद नेक होने की, कई ये सारी बातें आ गई है इस क्लास में, कई मरतबा रिपीटेड आ गई। तो ये नमाज जो पढ़ना है औलाद नेक हो, दुआएं पढ़ना है औलाद नेक, उसके साथ साथ खाने पीने में दम करना है, उसके साथ कोई दोस्त उसे लगा दो कि जो दीनदार हो, साहिब इल्म हो। इल्म की कमी है, जिहालत है। हमने बच्चों को दुनियावी तालीम दी है मगर हमने दीनी तालीम सही नहीं दी। मदरसा में पता नहीं 16-17 साल पूछे तो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन कभी हो सकता है? मुश्तहिद को एक छोटा सा ग्रेजुएशन मिलता है, फिर भी आगे पढ़ता है मर्जा बढ़ने के लिए। या अभी तो ABC का इल्म भी नहीं है, उनको ग्रेजुएट कर देते और फिर इल्म दिन छोड़ देते। जब खास जवानी में इल्म दिन सीखना है तो जाके डिग्री में चले गए, इतना डिग्री में मुलविस हो गए कि बस पूरा मकसद है डिग्री को समझा और इल्म दिन को छोड़ दिया। फिर बच्चे ऐसी हरकतें करेंगे, तलाक भी होंगी, मंगनी भी टूटेंगी, शादी भी टूटेंगी, बच्चे भी सब दरबदर हो जाएंगे। अहले बैत जैसी दौलत हमारे पास होने के बावजूद क्यों हम तकलीफ उठाते? सबर नहीं है, तहमुल नहीं है, इल्म नहीं है, अखलाक की कमी है, इल्म में कमी है। तो ये चीजें हमें देखना पड़ेगा। तो ये बच्चे के लिए सवाल पूछा गया, तो अभी हम यहाँ रुकते हैं। ये सवाल आ गया था, पता नहीं आखिरी में मैंने कैसे नजरअंदाज किया, मतलब मैंने जवाब दे दिया। आज कंप्लीट निफास का बाकी है, वो इंशाल्लाह आइंदा जुमेरात को मैं जवाब दूंगी, आइंदा जुमेरात। अर्जेंट वाला है सवाल? नानी की बात हो गई है फोन पे मेरी, जस्ट देखने जाएगी। और छुट्टी का सोचना भी मत, मैं पहले वार्न कर रही, ऑफ तो करना सोच जी। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा आंटी, मेरे पास वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी ताहिरा आंटी, मेरे पास खास तौर पर कुछ सवालात आए हैं चैट बॉक्स में कि एक तो हमारे लिए सबसे रिक्वेस्ट की गई है कि एक बच्चा हॉस्पिटल में है तो हम आज की दुआ में उसको शामिल रखें। तो ये मैं पहले से रिमाइंडर दे रही हूँ कि हम सब उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज है उसकी शिफा के लिए याद रखें। और हज पे जाने का कुछ मोमिनीन ने इरादा किया लेकिन उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, प्लीज आप दुआ करवा दें कि हम आफियत के साथ वहां पहुंच जाएं, हमारा जाना अल्लाह कबूल करे और मोमिनात खासतौर पर दुआ में शामिल रखे। दूसरा, आपने जो मसाइल कुछ बताए उसके हवाले से कि अगर ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगा ले रिंग पे तो उसके हवाले से क्या रूलिंग होगी, वो बता दें कि अल्लाह नहीं, वुजू नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट उलमा ने चेक कर लिया, जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश निकली है ये सब कारोबार करना चाहते, उससे वुजू नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा। वो के बाद उलमा ने जवाब दे दिया। जी, वो कह रही कि अगर रिंग पे लगा लें तो वो भी बताइएगा। रिंग में लगा दे तो अल्लाह का नाम लिखा है, मासूमी उसमें लगा दे तो अच्छी बात है, तो टच नहीं होगा, डायरेक्ट टच। जैसे हम स्क्रीन कुरान पढ़ते स्क्रीन को टच करते क्योंकि स्क्रीन में है। तो अगर यहाँ आपने वो नेल पॉलिश लगा देंगे और अपने अकीक पे फिरूसे पे जहाँ लिखा हुआ है अल्लाह का नाम या मासूमिन का नाम, तो नूर अल्लाह नूर। फिर आप टॉयलेट में जाओ, वो प्रोशन है, तो आप बाथरूम में जाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टच का मसला है तो आप उसमें नेल पॉलिश लगा दें, ये अभी जो बताई उन्होंने सफेद नेल पॉलिश, तो फिर आपका काम हो जाएगा। जी, और ताहिरा जी ये सवाल है जी, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और उस खाना बनाया तो दीवार वगैरह तारीफ करते थे तो उसका क्या हुक्म है? आपका सवाल जिन भी खातून ने भेजा कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, ये कह रही है देवर वगैरह तारीफ करते थे और हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? और देवर तारीफ करते थे? जी जी, उलमा का कहना है सबसे ज्यादा अहम पर्दा देवर का है।
देवर और जेठ का एक दूसरे से सबसे अहम तरीन पर्दा, सबसे ज्यादा फितने का अंदेशा है जॉइंट फैमिली में देवर या जेठ या बहनोई, सबसे बड़ा फितने का अंदेशा है तो ये घर वाले का। जितने हमारे पास केसेस आए कि देवरानी जेठ के साथ इश्क में डूब गई और जेठानी देवर के साथ इश्क में डूबी, इतने हमारे पास केसेस आ गए सोशल वर्क। बहनोई के साथ साली इश्क में चले गए, कितने हमारे पास, एक दो केसेस नहीं बहुत आए। वो तारीफ करे तो अपने सामने ये फितने का अंदेशा है, ये फितने का अंदेशा है। आमने सामने न करे, बिहाइंड द बैक करे तो ठीक है, मगर ये बहुत अहम सवाल है कि जितना हो सके देवर से आंख का पर्दा ज्यादा से ज्यादा करना है, देवर से जेठ साथ के साथ बहनों, ये करीबी रिश्तेदार कजिन्स के सबसे ज्यादा पर्दा उसमें से मांगा गया। कितने कजिन ने कजिन को रेप किया है, कितने मैं क्या बताऊं, सोशल वर्कर्स को पता है वो लोग पास किससे आते हैं। हत्ता कि ड्राइवर ने लड़कियों का गलत फायदा उठाए, एक दो ड्राइवर ने, कई ड्राइवर का हमारे पास किस्सा, घर का नौकर वो लड़कियों का गलत फायदा उठाए। मदरसा का एक टीचर ने लड़के के साथ होमो किया, मदरसा का टीचर, एक नहीं एक दो किस्से तो मेरे पास आए कि मदरसा का टीचर ने स्टूडेंट के साथ होमो किया। अब ऐसी दुनिया में हम रह रहे तो हमें कितना हिफाजत करनी पड़ेगी हमारे औलाद के, हमारे खुद की। हिजाब सबसे बड़ा दुख तो यही था, शाम यही अहले बैत का सबसे बड़ा दुख था। कायनात का अजीम तरीन खानदान, उनको इतनी बड़ी इम्तिहान देनी पड़ी कि हमारा पर्दे को बचा दिया जाए। ना महरम से मिंगलिंग को खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारी इमाम ज़माना के ज़ुहूर कब होगा। जी आंटी, एक ये भी है कि पर्दा का एहतियात की गई हो और अपने हिजाब को मुनासिब रखा गया हो, और खाना बनाया जाता है, खाने की देवर जेठ घर के मेंबर्स तारीफ करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये तो नॉर्मल है या कि इसके बारे में कुछ? ये तो मैंने लास्ट टाइम बात आ गई थी ना, मैंने उलमा से राबता कायम किया, तो उन्होंने कहा मर्दों का कमरा अलग रखे, देवर जेठ सब एक मर्द एक कमरे में खाना खाएंगे, एक टेबल दस्तरखान एक औरतों के लिए बिछाया जाए, तो वो नेचुरली अलग कमरे में तो डायरेक्ट तो तारीफ नहीं करेंगे, उसके शोहर के पास तारीफ कर लेगा कि आपकी बीवी अच्छा खाना पकाती है, तो मसला नहीं होगा। तो इसीलिए तो उलमा कहते हैं कि तुम अलग मर्द औरत को मिक्स न रखो। ज़ियारत में भी जाओ तो दो टेबल अलग हो, या तो बिल्कुल एक कोने में मर्द बैठेंगे, दूसरे कोने में औरत बैठे, ये सारी गड़बड़ एक टेबल पे खाने में, एक दूसरे से बातचीत में, कन्वर्सेशन में सारी गड़बड़। क्या मदरसा की टीचर ने, मेल टीचर ने, फीमेल टीचर ने, उसमें भी इश्क में लोग डूबे, मदरसा के टीचर्स। आप सोचिए, अभी इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। आप लोग, आप में से जो सोशल वर्क करे उनको सब ये पता होगा। जी कोई नई बात नहीं बताती। तो ये अलग अलग रखा चाहे देवर जेठ, आप इंट्रोड्यूस करें। देखो अब तकलीफ होगी आपको, जिहाद करना पड़ेगा। बोलने के हम गुजराती में कहते जागिया त्यारती सवार। हम आज मसला पता चला तो हलो चलो अब से हम तौबा कबूल कर ले और अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग दो कमरा कर ले। बेटर लेट देन नेवर। अभी अल्लाह तो हमारी तौबा भी कबूल करेगा। हमारे कितना बुलंद शहजाद हमने गले लगाएंगे कि तुमने पर्दे को अहमियत दिया। जो मेरी पसंदीदा तरीन चीज ये थी कि उसको ना मेरे मुझे देखे ना मेरे को वो देखे। ये तो हाईएस्ट औरत बताई गई, शहजादी ने बताई। तो जितना हो सके तो ये इसकी ये हदीस है कि एक्सपायर डेट नहीं होती है, हदीसों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बेशक। तो ये चीज हमें अपनाना पड़ेगा। अभी आप सबको फैमिली को रिक्वेस्ट करो कि मैं एक औरत खड़ी हो जाए कि मैं ये करना चाहती हूँ, अभी से हमारी फैमिली गैदरिंग हो, सिले रहम करना है, तो औरतों बच्चियां अलग बैठेंगी और लड़के और मर्द अलग बैठेंगे। अभी से आप हिम्मत करे, 2 रकात नमाज पर इमाम ज़माना को हदिया करे, 2 रकात बीबी फातिमा को हदिया करे, उनकी इस्तिग़ासा करे, मेरी मदद करो, मैं ये काम करना चाहती हूँ मेरी खानदान में, मैं बिस्मिल्लाह करना चाहती हूँ, सदका दे, नियत करके अच्छी सी अमाल करके फिर बात करे, एकदम से ना करे। बीबी फातिमा इमाम ज़माना को साथ में लेके बात करे। जी आंटी, ये सवाल मैं जरूरी समझती हूँ कि ये विरासत के हवाले से। प्लीज आस्क, कंडीशनल गिफ्ट्स आर अलाउड एज बिफोर डेथ? फॉर एग्जांपल, फादर अपने बेटे को घर देता है गिफ्ट में विद कंडीशंस, क्या वो घर फादर की डेथ के बाद उसमें क्या बेटी या किसी और का हक शामिल है? देखो, ये ऐसी वसीयतें
पसंद नहीं किया है, वसीयतें नहीं है, वो हयाती में बेटे को दे दिया है कि मैं हयाती में तुझे मैंने दे दिया है, ये घर मैं मर जाऊं तो कह रहा है मैंने हयाती में दे दिया, मगर तू मालिक बनेगा मेरे मरने के बाद। मगर बेटा ऑलरेडी रह रहा है तो खुम्स नहीं होगा, बेटा ऑलरेडी उसी घर में रह रहा है, जब उनको गिफ्ट किया कंडीशनल गिफ्ट तो खुम्स नहीं होगा। मगर बेटा किसी और घर में रह रहा है, ने ये गिफ्ट उनको दिया तो फिर कंडीशनल गिफ्ट था मरने के बाद, तो मरने के बाद कहे कंडीशनल, हयाती में दे दे बात अलग, मरने के बाद कहे तो 1/3 में मिलेगा। फर्ज कर इस मकान का $90,000 था, 90,000 ऐसे $90,000 था। बाप ने कहा कि मरने के बाद ये घर तू तेरा है, तो मतलब है $30,000, $30,000 का हिस्सा, $60,000 सब उरसा को मिलेगा, उस बेटे को अगेन मिलेगा इसका जो हक है। मगर हयाती में दे दे अलग बात है, मरने के बाद दे अलग बात। अल्फाज को देखना चाहिए, कंडीशनल तोहफा वगैरह एक को देखना चाहिए। तो आप दोबारा ये सवाल भेजना आइंदा जुमेरात के लिए, अच्छी तरह अल्फाज लगे कि बाप ने क्या कहा था कि मैं हयाती में दे रहा हूं मशरू तोहफा, कि मैं मरने के बाद दे रहा हूं। अल्फाज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्या अल्फाज उन्होंने कहा था। तो आप दोबारा बेहतर ये सवाल भेजो तो मैं अच्छी तरह उसको समझाऊं कि बेहतर है। अभी दुआ करवानी है, एक बच्चा बीमार है, एक हज वाले जाने के लिए तैयारी हो चुकी है, उसकी परेशानी आ गई है, 2 जबरदस्त दुआएं करवानी है और सबके लिए भी करवानी है। तो मैं समझती हूँ कि बाकी का सवाल इंशाअल्लाह ये मुंतजमीन बहुत अच्छी तरह मुझे सवाल भेज देते हैं, आपका आइंदा जुमेरात को जवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। मगर एक चीज याद दहानी कि 15 जिलकादा की बात नहीं हुई थी उस वक्त, मैंने कहा जब टाइम आएगा तो मैं बात करूंगी। 15 जिलकादा की तारीख आ गई, रात बहुत मुतबर्रिक रात है, इतनी अजीम रात है कि इस रात में कोई जाके थोड़ी सी इबादत करेगा, पूरी रात न जाग सके, कुछ देर तक इबादत करे, उसका सवाब कितना है कि 100 रोजेदार, जैसे 100 रोजेदार मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद में है, वो कोई गुनाह न करे, ऐसे 100 रोजेदार का सवाब जो मस्जिद में बैठ के कोई गुनाह न करे, 15 जिलकादा की रात को जो इबादत में मशगूल रहे, 15 जिलकाद की रात पूरी नहीं तो जितना जाग सके, ये 15 जिलकादा की रात हमारे सामने आई। हद से ज्यादा मुतबर्रिक रात है, हत्तल इम्कान कोशिश कर किस्मत बदलने की रात है, तकदीर बदलना है। तो 15 जिलकादा आप मफातिल जिनान में देख लेना, अलमानक सब में लिखा हुआ है कि उनका कितना ज्यादा फवायद है, मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। तो 15 जिलकादा की रात अनकरीब आ रही है, और इतवार की नमाज को न भूलना। 3 इतवार, तीसरा इतवार आ रहा है, अभी तीसरा इतवार, इसमें 5 इतवार थे जिलकादा में, 5 क्योंकि इतवार को शुरू हुआ था, अब 5 अब 3 ये इतवार को तीसरा है, मजीद 2 बाकी है। तो इतवार की नमाज न, उसमें भी खातिमा बखैर होता है, उस नमाज से भी खातिमा उतना तेज रफ्तार से गुनाह माफ हो जाते हैं। जिन चीटिंग बीटिंग किए सब इस इतवार की नमाज नहीं छोड़ो, उसमें कहो खुदा को कि मेरा कौन सा गुनाह, चीटिंग वाला ये बेपर्दगी का, मैं माफी चाहती हूँ, आइंदा नहीं करूंगी। ये बड़ी 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 नमाज है, रिजा की नियत से पढ़ना है, मगर बहुत मुजर्रब नमाज है गुनाह की माफी के लिए, अपनी माफी, वालिदैन की माफी, गुनाह की जिंदा हो कि मर गया तब भी औलाद की माफी इसमें शामिल है, खातिमा बखैर होता है, रिस्क के लिए बरकत है, हाजतें पूरी होती है। 10 सिफात बताई कि 10 पॉइंट्स, इतना आप खुद देख लेना, किताबों मौजूद है। तो ये इतवार की नमाज नहीं छोड़ा जा सकती, अभी मजीद 3 इतवार बाकी है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और 15 की रात को नहीं भूलना। चलो अभी हम और को कुछ ना कुछ कहना था सईदा अनुम फातिमा जी। ताहिर आंटी, बस मुख्तसर सवालात हम आप तक पहुंचा देंगे, और क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद था वो भी खत्म हो चुका, अब हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो सवालात रह गए वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। हम दुआ करते खुदा या इस बाबरकत महफिल जो सवाब हम इमाम अली रजा को देते आज, उनके वसीले से तमाम मरहूमीन को आज बयान करने वाला का सवाब, सुनने वाले का सवाब, हम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, इमाम रऊफ जामिन और सामिन को हदिया करते, उसको उनके जरिए सारे मरहूमीन को हदिया करते, खास इस क्लास में शिरकत करने वाले के मरहूमीन जिनके वालिदैन इंशाअल्लाह जिंदा है, खुदा उनको सेहत के साथ तवील जिंदगी अता करे, सेहत के साथ, सुकून के साथ, इस क्लास की बरकत से, इस इल्म के बरकत से, इमाम अली रजा गरीबुल गुरबा की बरकत से, वसीले से, और इमाम जमान और सारे मासूमीन के वसीले से। परवरदिगारा जो मरीज है
بالخصوص یہ بچہ جو ہاسپٹل میں ہے، اور جو بیمار ہے، بچے بڑے جوان، جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے کینسر کی بیماری ہو، ڈائبٹیز کی ہو، لیپروسی کی بیماری ہو، خدایا جن بیماری میں مبتلا ہے پروردگار، واسطہ تجھے امام علی رضا علیہ السلام کا، واسطہ تجھے باب الحوائج، ان کے پدر بزرگ باب الحوائج بن جعفر کا، حضرت عباس کا باب الحوائج، ام البنین باب الحوائج، حضرت علی اصغر باب الحوائج، جناب مسلم بن عقیل باب الحوائج، تمام باب الحوائج، امام محمد تقی الجواد باب المراد، سب کے واسطے دیتے، رسول اور اہل بیت کا واسطہ، شہدائے کربلا سیران کربلا کا واسطہ دیتے، تمام مریضوں کو شفا عاجلہ صحت کامل، بالخصوص یہ بچہ جلد از جلد ہاسپٹل سے صحت کے ساتھ لمبی زندگی کے ساتھ گھر واپس جلد آ جائے۔ اس کے ساتھ سے جو بھی پریشانی، خاص کر کے حج کی جو تیاری ہو گئی، اللہ اکبر، خدا پروردگار ان کی پریشانی دور کر اور حج جائے، حج قبول ہو جائے، صحیح وسا سارے لوگ حج کے لیے جا رہے، زیارت کے لیے، خدا بندہ ان کو صحت کے ساتھ واپس پلٹانا ہو، ایسی حج کرے، ایسی جو قبول کے درجے میں پہنچ جائے، فلسفے کے ساتھ حج کرے، اتنا اچھی طرح واپس پاک و پاکیزہ ہو کے آئے جیسے اب آپ آج پیدا ہوئے۔ جن لوگوں مشکل میں، ان کی مشکل کو جلد از جلد خدایا ابا برکت محفل کی واسطہ، امام علی رضا کا واسطہ، پروردگار وہ تو ایسے بھی سفر کا امام ہے، وہ تو سفر کا امام ہے، جسمانی سفر اور روحانی سفر، پروردگار ہماری جو سفر جسمانی روحانی جو حج کے لیے جا رہے، واسطہ امام علی رضا علیہ السلام کا جو ضامین و سامین ہے، پروردگار ہر ایک کی سفر بے خطرے سے صاف رکھ دینا اور کامیاب زندگی عطا کرنا پورے سفر کے دوران، اور وہاں جا کے عمرہ زیارت میں بہترین ان کی صحت رہے، بہترین زندگی کے ساتھ ساری پریشانی دور ہو جائے، آمین ثم آمین۔ پروردگار اتنا بابرکت جشن ہے آج، پروردگار جو حلال حاجت دل میں رکھتا ہے، جن کو اولاد نہیں، حضرت علی اصغر کا واسطہ ان کو نیک سال اولاد دے، وہ بچے کا بیمار ہے، واسطہ حضرت علی اصغر کو جلد شفا دے، پروردگار جو لا اولاد کو حضرت علی اصغر واسطہ تمام معصومین کا واسطہ جلد از جلد نیک صالح اولاد عطا کر جو امام زمانہ کا سپاہی بن سکے۔ پروردگار جو ہمارے جوان بیٹیاں بیٹے جو جوان ہو چکے ان کے لیے بہترین عطا کر، بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا واسطہ، بی بی ام معصومہ کوم کا واسطہ، جو جوان لڑکے لڑکیاں عمر رائے کے شادی کے، ان کے لیے بہترین عطا کر تاکہ امام زمانہ خوش ہو جائے کہ گھر جنت بنا سکے، آمین ثم آمین۔ پروردگار جو حج زیارت عمرہ کی متمنی ہے، پروردگار ہر متمنی شخص حج زیارت عمرہ نصیب کر، پروردگار ہر ایک کی پریشانی سے نجات، ہر ایک کی جائز حالات حاجت پوری کر دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، صغیرہ کبیرہ کو بخش دے، ہماری قسمت کو جگمگا دے، پروردگار جو گناہ رکاوٹ پیدا کرے، ہماری بد قسمت ہو رہی ہے گناہ کی وجہ سے، خوش قسمت میں بدل دے، معاف کر کے خوش قسمت میں بدل دے، پروردگار سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا روحانی باپ اور سیدوں کو لے تو جسمانی باپ امام زمانہ کے زور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شامل کروا، پروردگار یا امام زمانہ تمہارے جد امام علی رضا کا واسطہ، تمہارے جد علی رضا کا واسطہ، آج ان کا بابرکت ولادت کا دین کا واسطہ، ہر ایک امام زمانہ حلال جائز حاجت تم کا جلد از جلد پوری کر دو، آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وأميها وعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك أساقطا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، جزاك الله خيرا جزاء۔